بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ نے مور اور سانپ کو جنت سے کیوں نکالا؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مور بہت ہی خوبصورت پرندہ ہے، لیکن یہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت جنت میں تھا۔ مور کی خوبصورتی اور اس کے حسن پر سبھی پرندے ناز کرتے تھے، لیکن ان سب خوبیوں کے باوجود بھی مور نے ایسا کیا غلطی کر دی جس سے اللہ تعالیٰ نے مور کو جنت سے نکال دیا؟ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا کیا تو اس کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیا۔ وہ دونوں جنت میں بہت ہی سکون سے زندگی گزار رہے تھے، بہت ہی مزیدار لذیذ پھل اور میوے کھایا کرتے تھے، لیکن ایک اناج جس کو کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا، وہ اناج گندم تھا۔ آپ کو بتاتے چلے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہی جنت سے شیطان کو نکالا گیا۔ اسی وجہ سے شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی تھی۔ شیطان کی خواہش تھی کہ وہ کسی بھی طرح جنت سے آدم علیہ السلام کو نکلوا دے۔ جب شیطان کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام میوے کھانے کی اجازت ہے، لیکن ایک اناج جو کہ گندم ہے اسے کھانے کی اجازت نہیں ہے، تو شیطان نے سوچا کہ بدلہ لیا جائے۔ شیطان انتخاب کی آگ دل میں لیے جنت کے دروازے کے پاس آیا اور بیٹھ گیا، اور 300 سال تک وہیں بیٹھا رہا کہ کوئی جنت کے دروازے سے باہر آئے اور شیطان سے بات کر سکے۔ لیکن اچانک جنت سے مور باہر آیا۔ شیطان نے اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ شیطان نے مور سے پوچھا، اے خوبصورت پرندے، تم کون ہو؟ تو مور بولا، میں مور ہوں، تم اپنا تعارف کراؤ۔ تو شیطان نے جھوٹ بولا کہ میں ایک فرشتہ ہوں، میں اللہ پاک کی عبادت میں ایک پل بھی غافل نہیں ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی جنت میں جاؤں۔ اور شیطان مور سے کہنے لگا کہ کیا تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ گے؟ میں تمہیں اس کے بدلے تمہیں 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں اپنی زندگی حاصل ہو جائے گی، تمہیں بڑھاپا اور بیماری نہیں آئے گی، تم ہمیشہ کے لیے جنت میں ہی رہو گے۔ شیطان کی یہ تمام باتیں سن کر مور لالچ میں آ گیا، کہنے لگا کہ مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں جنت کے اندر لے جاؤں، لیکن میرا ایک دوست ہے جو سانپ ہے، وہ شاید تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ یہ کہہ کر مور اپنے دوست سانپ کے پاس آیا اور اس کو ساری باتیں بتا دیں۔ سانپ بھی شیطان کی باتوں سے بہت خوش ہو گیا، پھر شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہو گیا، اور یوں شیطان اپنے چال میں کامیاب ہو گیا۔ جنت کے تمام نگہبانوں کو یہ معلوم تھا کہ شیطان یہ چال چل رہا ہے اور جنت میں آ چکا ہے۔ فرشتے شیطان کو جنت سے نکال رہے تھے، تب اللہ پاک کا حکم آیا کہ اس کو جنت میں ہی رہنے دو۔ وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے رک گئے۔ شاید یہ حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ وہ دونوں ہی شیطان کو پہچان نہ سکے، کیونکہ ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ شیطان کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں ہمیشہ جنت میں ہی اس طرح رہو اور ہمیشہ خوش رہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی باتیں غور سے سنی۔ شیطان کہنے لگا کہ اگر آپ لوگ میری بات پر عمل کریں گے تو آپ کو جنت کی اور بھی سہولیات ملے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ یہ کیسا ممکن ہے؟ تو شیطان کہنے لگا کہ ایک گندم ہے جو آپ دونوں کھا لیں تو آپ کو ابھی حیا حاصل ہو جائے گی، آپ ہمیشہ کے لیے جنت میں ہی رہو گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہو گیا، لیکن ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا خوف بھی آ گیا تھا۔ جبکہ اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیطان کی باتوں میں آ گئی، جس پر اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو راضی کر لیا۔ اس کے بعد ان دونوں نے اس گندم کے دانے کو چکھ لیا۔ جیسے گندم کا دانہ ان کے اندر گیا تو ان دونوں کے شتر وادے ہو گئے۔ اس کے بعد دونوں شتر چھپانے لگے اور خدا کے خوف سے کانپنے لگے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں کو جنت سے زمین پر اتار دو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے قریب نیچے زمین پر اتارا گیا اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جدہ کی سرزمین پر اتارا گیا۔ جن خوبصورت پیروں سے چل کر مور شیطان کو جنت کے اندر لے کر آیا تھا، وہی خوبصورت پیر اللہ تعالیٰ نے چھین لیے۔ سانپ جو اپنے منہ میں شیطان کو چھپا کر لایا تھا، اس کی منہ کی خوبصورت خوشبو کو چھین کر اس میں زہر ڈال دیا۔ مور کے ساتھ ساتھ سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں۔